اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سورہ بقرہ کی تفسیر کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے 77 آیتوں کا ترجمہ و تفسیر کیا ہے۔ آج کا سبق آیت نمبر 78 سے شروع ہوتا ہے۔ آگے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ وَمِنْهُمْ اور من سے ہم وہ اور ان میں سے اور ان میں امیون ان پڑھ لا یعلمون لا نہیں یعلمون وہ جانتے وہ نہیں جانتے الکتاب کتاب کو وہ نہیں اور ان میں سے ان پڑھ ہیں کہ جو کتاب کو نہیں جانتے الا امانیہ الا مگر امانیہ حضویں خواہشیں باطل خیالات وَإِنْهُمْ اور نہیں وہ اور ان نہیں ہم وہ ان جب اللہ سے پہلے آئے تو وہ نہیں کے معنی میں آتا ہے۔ وَإِنْهُمْ اور نہیں وہ الا مگر یظنون گمان سے کام لیتے وہ صرف زن سے ہی کام لیتے ہیں گمان سے کام لیتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ اور بعض ان میں سے ان پڑھ ہیں کہ اپنے باطل خیالات کے سوا اللہ کی کتاب سے واقف ہی نہیں اور وہ صرف زن سے کام لیتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ پس ویل خرابی ہے سو خرابی ہے للذین ان کے لیے الذین جو ہیں للذین ان کے لیے یکتبون لکھتے ہیں الکتاب کتاب کو بِأَیْدِیہم سے ایدی ہاتھ ہم اپنے ہاتھوں سے ثم پھر یقولون کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ھذا یہ من عند اللہ من سے عند طرف اللہ کے پاس سے ہے لیشتروا تاکہ یشتروا وہ حاصل کریں وہ خریدیں بھی اس کے ذریعے سے بے سے ہی وہ اس سے ثمنن قیمت قلیلاً تھوڑی سی قیمت فویل پس ویل خرابی ہے پس خرابی ہے سو خرابی ہے لہم کے لیے ہم ان کے لیے مما من سے ما اس سے کتبت جو لکھا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے ایدی ہاتھ ہم ان کے ہاتھوں نے وویلن اور ویلن خرابی ہے لہم کے لیے ہم ان کے لیے مما من سے ما اس سے یکسبون کسب سے وہ کماتے ہیں مما یکسبون اس سے جو وہ کماتے ہیں۔ فویل للذین یکتبون تو ان لوگوں پر افسوس ہے خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے تو کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آئی ہے تاکہ اس کے عوض تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفعت حاصل کریں۔ ان پر افسوس ہے ویل ہے خرابی ہے اس لیے کہ بے اصل باتیں اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور پھر ان پر افسوس ہے اس لیے کہ ایسے کام کرتے ہیں۔ وقالوا اور قالوا انہوں نے کہا لن تمسنا لن ہرگز نہیں تمس چھوئے گی نہ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں النار آگ ہرگز نہیں چھوئے گی الا سوائے ایامن دن معدودتن گنے ہوئے چند دنوں کے سوا آگ ہمیں نہیں چھوئے گی۔ قل آپ کہہ دو اتخذتم کیا تم نے لیا ہے عند اللہ عند پاس اللہ کے پاس سے عہدن کوئی وعدہ کوئی عہد فلن یخلف اللہ پس لن ہرگز نہیں یخلف وہ خلاف کرے گا اللہ پس کہ ہرگز اللہ اس کے خلاف نہیں کرے گا عہدہ اپنا وعدہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ ام کیا تقولون تم کہتے ہو اللہ پر اللہ پر ما لا تعلمون ما جو لا نہیں تعلمون تم جانتے
ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، کیا تم اللہ پر وہ کہتے ہو جو تم نہیں جانتے۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اور کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو ہی نہیں سکے گی۔ ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے اقرار لے رکھا ہے کہ اللہ اپنے اقرار کے خلاف نہیں کرے گا؟ نہیں، بلکہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جن کا تمہیں مطلق علم ہی نہیں۔ بلا من کسب، بلا کیوں نہیں، من کسب جس نے کمائی، من جس نے، جو کسب کمایا، جس نے کمایا، جس نے کمائی، سیئتن کوئی برائی، سیئہ برائی کو کہتے ہیں، وَأَحَاطَتْ اور احاطت گھیر لیا، بھی اس کو، بے سے ہوئی اس سے اس کو، خطیئتہ خطیہ خطائیں، اس کی خطائیں، اس کی خطاؤں نے اسے گھیر لیا۔ فَأُولَئِكَ پس اولئک یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب النار آگ والے، ہم فیہا خالدون، ہم وہ فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے، یہی وہ لوگ ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بلا من کسب سیئۃ وأحاطت بہ خطیئتہ، ہاں جو برے کام کرے اور اس کے گناہ ہر طرف سے گھیر لیں تو ایسے لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں اور ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے۔ والذین آمنوا اور الذین جو لوگ آمنوا ایمان لائے، اور جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عملوا انہوں نے کیے الصالحات اچھے عمل، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب الجنہ اصحاب والے جنت، جنت والے، ہم فیہا ہم وہ، فی میں، ہا اس میں، وہ اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے، یہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اور جو ایمان لائے اور نیک کام کریں وہ جنت کے مالک ہوں گے اور ہمیشہ اس میں عیش کرتے رہیں گے۔ اب تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ تفسیر دیکھیے، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، امیون، امی کا مفہوم اور ویل کے معنی کیا ہیں؟ تو امی کے معنی وہ شخص جو اچھی طرح لکھنا نہ جانتا ہو، امیون امی کی جمع ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفتوں میں ایک صفت امی بھی آئی ہے، اس لیے کہ آپ بھی لکھنا نہیں جانتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کہتا ہے، سورہ عنکبوت کی آیت ہے، یعنی تو اے نبی اس سے پہلے نہ تو پڑھ سکتا نہ لکھ سکتا تھا، اگر ایسا ہوتا تو شاید ان باطل پرستوں کے شبہ کی گنجائش ہو جاتی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہم امی اور ان پڑھ لوگ ہیں، نہ لکھنا جانے نہ حساب، مہینہ کبھی اتنا ہوتا ہے اور کبھی اتنا۔ پہلی بار تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کی کل انگلیاں 3 بار نیچے کی طرف جھکائیں، یعنی 30 دن کا 2 بار، اور تیسری مرتبہ میں انگوٹھے کا حلقہ بنا لیا، یعنی 29 دن کا۔ مطلب یہ ہے کہ ہماری عبادتیں اور ان کے وقت حساب کتاب پر موقوف نہیں۔ قرآن کریم نے اور جگہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان پڑھوں میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ اس لفظ میں بے پڑھے آدمی کو ماں کی طرف منسوب کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک روایت ہے کہ یہاں پر امی انہیں کہا گیا ہے جنہوں نے نہ تو کسی رسول کی تصدیق کی تھی اور نہ کسی کتاب کو مانا تھا، اور اپنی لکھی ہوئی کتابوں کو اوروں سے کتاب اللہ کی طرح منوانا چاہتے تھے۔ لیکن اول تو یہ قول محاورات عرب کے خلاف ہے، دوسرے اس قول کی سند ٹھیک نہیں ہے۔ امانی کے معنی باتیں اور اقوال ہیں۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے، کذب آرزو جھوٹ کے معنی میں بھی کیے گئے ہیں۔ تلاوت اور ظاہری الفاظ کے معنی بھی مروی ہیں، جیسے قرآن مجید میں
اور جگہ سے آیت الا اذا تمنا یعنی تلاوت کے معنی صاف ہے۔ شعراء کے شعروں میں بھی یہ لفظ تلاوت کے معنی میں ہے اور وہ صرف گمان ہی پر ہے، یعنی حقیقت کو نہیں جانتے اور اس پر ناحق کا گمان کرتے ہیں اور اوٹ پٹانگ باتیں بناتے ہیں۔ پھر یہودیوں کی ایک دوسری قسم کا بیان ہو رہا ہے جو پڑھے لکھے لوگ تھے اور گمراہی کی طرف دوسروں کو بلاتے تھے اور اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے اور مریدوں کا مال ہڑپ کرتے تھے۔ ویل کے معنی ہلاکت اور بربادی کے ہیں اور جہنم کے گڑھے کا نام بھی ہے جس کی آگ اتنی تیز ہے کہ اگر اس میں پہاڑ ڈالے جائیں تو دھول ہو جائیں۔ ابن ابی حاتم کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم کی ایک وادی کا نام ویل ہے جس میں کافر ڈالے جائیں گے، 40 سال کے بعد تلے میں پہنچیں گے، یعنی 40 سال کے بعد تلے میں نچلے حصے میں پہنچیں گے، اتنی گہرائی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جہنم کے ایک پہاڑ کا نام ویل ہے۔ یہودیوں نے تورات کی تحریف کر دی، اس میں کمیاں زیادتی کی، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نکال ڈالا، اس لیے اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا اور تورات اٹھا لی گئی اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کے ہاتھوں کے لکھے اور ان کی کمائی برباد اور ہلاک ہوئی۔ ویل کے معنی سخت عذاب، برائی، ہلاکت، افسوس، درد، دکھ، رنج و ملال وغیرہ کے بھی آتے ہیں۔ ویل، ویہ، ویش، ویہ، ویق، ویب سب ایک ہی معنی میں ہیں۔ یہاں پر یہودیوں کے علماء کی بھی مذمت ہو رہی ہے کہ وہ اپنی باتوں کو اللہ تعالیٰ کا کلام کہتے تھے اور اپنے والوں کو خوش کر کے دنیا کماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم اہل کتاب سے کچھ بھی کیوں پوچھو، اللہ تعالیٰ کی تازہ کتاب تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ اہل کتاب نے تو کتاب اللہ میں تعریف کی، اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی باتوں کو اللہ عز و جل کی طرف منسوب کر دیا اور اس کی تشہیر کی، پھر تمہیں اپنی محفوظ کتاب کو چھوڑ کر ان کی تبدیل کردہ کتاب کی کیا ضرورت؟ افسوس کہ وہ تم سے نہ پوچھیں اور تم ان سے دریافت کرتے پھرو۔ تھوڑے مول سے مراد ساری دنیا مل جائے تو بھی آخرت کے مقابلے میں کمتر ہے اور جنت کے مقابلے میں بے حد حقیر چیز ہے۔ پھر فرمایا کہ ان کے اس فعل کی وجہ سے کہ وہ اپنی باتوں کو اللہ رب العزت کی باتوں کی طرح لوگوں سے منواتے ہیں اور اس پر دنیا کماتے ہیں، ہلاکت اور بربادی ہے۔ آگے دیکھیے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ، یہ پوری اس کی تفسیر آ رہی ہے۔ اب وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، وہ کہتے ہیں کہ دوزخ ہمیں چند روز کے سوا چھو ہی نہیں سکے گی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یہودی لوگ کہا کرتے تھے کہ دنیا کل مدت 7000 سال ہے، ہر سال کے بدلے ایک دن ہمیں عذاب ہوگا تو صرف 7 دن ہمیں جہنم میں رہنا پڑے گا۔ اس قول کی تردید میں یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ بعض کہتے ہیں یہ لوگ 40 دن تک آگ میں رہنا مانتے تھے کیونکہ ان کے بڑوں نے 40 دن تک بچھڑے کی پوجا کی تھی۔ بعض کا قول ہے کہ یہ دھوکہ انہیں اس سے لگا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ تورات میں ہے کہ جہنم کے دونوں طرف زقوم کے درخت تک 40 سال کا راستہ ہے، تو وہ کہتے تھے کہ اس مدت کے بعد عذاب اٹھ جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہا کہ 40 دن تک تو ہم جہنم میں رہیں گے، پھر دوسرے لوگ ہماری جگہ آ جائیں گے، یعنی آپ کی امت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سروں پر ہاتھ رکھ کر فرمایا نہیں بلکہ تم ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں پڑے رہو گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔
حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فتح خیبر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ بکری کا پکا ہوا زہر آلود گوشت آیا۔ آپ نے فرمایا یہاں کے یہودیوں کو جمع کر لو۔ پھر ان سے پوچھا تمہارا باپ کون ہے؟ انہوں نے کہا فلاں۔ آپ نے فرمایا جھوٹے ہو، بلکہ تمہارا باپ فلاں ہے۔ انہوں نے کہا بجا ارشاد فرمایا وہی ہمارا باپ ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھو اب میں کچھ اور پوچھتا ہوں، سچ سچ بتانا۔ انہوں نے کہا اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر جھوٹ کہیں گے تو آپ کے سامنے نہ چل سکے گا، ہم تو آزما چکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ جہنمی کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کچھ دن تو ہم ہیں، پھر آپ کی امت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلو ہرگز نہیں۔ پھر فرمایا اچھا بتلاؤ اس گوشت میں تم نے زہر ملایا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، اگر آپ سچے ہیں تو یہ زہر آپ کو ہرگز ضرر نہیں دے گا، اور اگر جھوٹے ہیں تو ہم آپ سے نجات حاصل کر لیں گے۔ بلا من کسب سیئۃ، ہاں جو برے کام کرے اور اس کے گناہ ہر طرف سے گھیر لیں۔ اب جہنمی کون ہیں؟ تو مطلب یہ ہے کہ جس کے اعمال سراسر بد ہیں، جو نیکیوں سے خالی ہیں، وہ جہنمی ہیں، اور جو شخص اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور سنت کے مطابق عمل کرے وہ جنتی ہے۔ جیسے ایک جگہ فرمایا، سورہ نساء کی آیت ہے کہ نہ تو تمہارے منصوبے چل سکیں گے اور نہ ہی اہل کتاب کی ہر برائی کرنے والا اپنی برائی کا بدلہ دیا جائے گا، اور ہر بھلائی کرنے والا ثواب پائے گا، اپنی نیکوکاری کا اجر پائے گا، مگر برے کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ کسی مرد کا، عورت کا، بھلے آدمی کا کوئی عمل برباد نہ ہوگا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یہاں برائی سے مطلب کفر ہے، اور ایک اور روایت میں ہے کہ مراد شرک ہے۔ ابو وائل وغیرہ سے یہی مروی ہے۔ سدی رحمۃ اللہ کہتے ہیں مراد کبیرہ گناہ ہے جو تہ بتہ ہو کر دل کو گندا کر دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ فرماتے ہیں مراد شرک ہے جس کے دل پر بھی قابض ہو جائے۔ بن خسیم کا قول ہے جو گناہوں پر ہی مرے اور توبہ نصیب نہ ہو۔ مسند احمد میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں گناہوں کو حقیر نہ سمجھا کرو، وہ جمع ہو کر انسان کی ہلاکت کا سبب بن جاتے ہیں۔ دیکھتے نہیں ہو کہ اگر کئی آدمی ایک ایک لکڑی لے کر آئیں تو انبار لگ جاتا ہے، پھر اگر اس میں آگ لگائی جائے تو بڑی بڑی چیزوں کو جلا کر خاکستر کر دیتا ہے۔ پھر ایمانداروں کا حال بیان فرمایا کہ جب تم ایسے عمل نہیں کرتے بلکہ تمہارے کفر کے مقابلے میں ان کا ایمان پختہ ہے، تمہاری بدعمالیوں کے مقابلے میں ان کے پاکیزہ اعمال مستحکم ہیں، انہیں ابدی راحتیں اور ہمیشہ کی مسکن جنتیں ملیں گی، اور اللہ کے عذاب و ثواب دونوں لازوال ہوں گے۔ دیکھیے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں عیش کرتے رہیں گے۔ الحمدللہ آج ہماری آیت نمبر 82 تک ترجمہ و تفسیر ہوئی ہے۔ پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔